العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی عظمت، اس کی فوقیت، اس کی فضیلت اور انسانوں کے لیے اس کی ضرورت کو اللہ نے واضح کیا اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے اور آج بھی اور قیامت تک انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے. اسلام کے بغیر جو بھی آدمی جو بھی دین اپنائے گا، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو یا اس دین کے اندر کچھ اچھی باتیں کیوں موجود نہ ہوں، لیکن اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اپناتا ہے تو آخرت میں اس آدمی کے لیے خسارہ اور نقصان ہے. پھر اللہ نے کہا کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میں اور میرے متبعین اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لائیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدُوا، اگر وہ اطاعت قبول کر لے تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ اعراض کر لے تو یقیناً آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے. اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العالمین بندوں کو دیکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان فرمائی کہ اگر یہ اہل کتاب، یہ یہود اور نصارہ اور یہ کفار اور مشرکین اگر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں دین اسلام کے بارے میں تو آپ صاف الفاظ میں ان سے کہہ دیجئے کہ میں اور میرے متبعین جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لائیں. یعنی ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کی متبعین ہیں ہم لوگ. اور دوسری بات اہل کتاب اور ان ان پڑھوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اسلام قبول کرنے سے اعراض کرو گے، دور بھاگو گے، تو پھر یہ تمہاری آخرت کی تباہی کا سامان ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدُوا، اگر تم اسلام لاؤ گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، نبی کی اطاعت کرو گے، اسی وقت تم ہدایت پا سکتے ہو. معلوم یہ ہوا کہ اسلام ہی کے اندر حقیقی معنی میں ہدایت ہے انسانوں کی. اسلام کے علاوہ دیگر کسی بھی مذہب کے اندر اب ہدایت کا کوئی سامان موجود نہیں ہے سوائے اسلام کے. یہ اسلام کی عظمت، یہ اسلام کی برتری ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ بیان فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر کوئی آدمی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اپناتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں ایسا آدمی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو کہا کہ اگر اسلام لاؤ گے اسی وقت ہدایت پاؤ گے، اگر اسلام سے دور بھاگو گے، اسلام نہیں لاؤ گے، اسلام سے اعراض کرو گے تو پھر انسان کی ہلاکت، انسان کی تباہی اور بربادی لازم ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور آپ کا کام بیان فرمایا، کہا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ
اعراض کرتے ہیں کہ کفار و مشرکین یہ یہود و نصارہ اگر اسلام نہیں لاتے تو آپ کا کام ان کو مسلمان بنانا یا ان کے اسلام کی فکر کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں بار بار بیان فرمائی کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام جو ہے وہ صرف لوگوں تک حق بات کو پہنچا دینا ہے۔ اسلام کی ہدایت دینا، ایمان کی ہدایت دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے چیز، لیکن جو نبی کا کام ہے، نبی کا جو منصب ہے، نبی کی جو ڈیوٹی ہے، وہ انسانوں تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ بس اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت ان تک پہنچا دینا، یہ نبی کا کام ہے۔ البتہ انسانوں کو ہدایت پہ لانا، ہدایت کے راستے پہ کھینچ کے لانا، یہ محض اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہے۔ اللہ جس کو چاہے اسلام کی، ایمان کی ہدایت اور توفیق دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو نہ چاہے اس کو اسلام کی، ایمان کی توفیق نہیں مل سکتی، یا حالانکہ وہ شخص نبی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، زندگی بھر اس نے نبی کا ساتھ نبھایا ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو اس کو بھی ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ جیسے کہ ابو طالب کا واقعہ ہے، ابو طالب کا معاملہ ہے، زندگی بھر ابو طالب نے، چچا نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، ان کی مدد کی، اور ان کی مدد میں کبھی بھی ایک بھی قدم انہوں نے اپنے سے پیچھے نہیں ہٹایا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت نہیں دی ہم کو۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ کی مرضی، اور واحد اللہ رب العالمین کی توفیق ایمان کا معاملہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی توفیق، ایمان کی ہدایت دینا چاہے تو پھر روم سے آئے ہوئے حضرت صہیب الرومی کو بھی ایمان کی ہدایت مل جائے تھی، یا حبشہ سے آئے ہوئے حضرت بلال حبشی کو بھی ایمان کی ہدایت، اس کی توفیق مل جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان، محض اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اور نبی کا کام، اور نبی کے متبعین، جو دین کے جو دائی ہیں، اسلام کے جو دائی ہیں، اسلام کی دعوت دینے والے جو لوگ ہیں، ان کا بھی کام یہی ہے کہ لوگوں تک اسلام کی بات پہنچائے، توحید کی بات پہنچائے، رسالت کی بات پہنچائے، آخرت کی بات پہنچائے۔ بس اس کے بعد اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت اگر دے گا تو اس کو ہدایت ملے گی۔ پھر اللہ نے کہا واللہ بصیر بالعباد، اللہ رب العالمین بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ پھر کہا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کا بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، ناحق نبیوں کا قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کا بھی قتل کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یقیناً آپ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ، بنی اسرائیل کے بارے میں خاص طور پر اس میں بیان کیا کہ یہ یہود و نصارہ نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا۔ نبیوں کا قتل کرنا یہ یہودیوں کی پاس، یہودی قوم کے پاس بڑی عام سی بات تھی۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے ہوئے کئی نبیوں کو یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے قتل کیا اپنے قوم والوں میں سے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو لوگ نبیوں کا ناحق قتل کرتے ہیں، اور نبیوں کا قتل کیوں کیا جاتا ہے؟ محض اس وجہ سے کہ وہ نبی جو ہے ان کو شرک سے بچنے کی تاکید کرتا، اور ایک اللہ کی عبادت کی تو اس کی طرف اس کی تاکید کرتا، محض اسی وجہ سے کہ وہ ان کی معاشرتی برائیوں سے روکتا تھا اور ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا تھا۔ محض اسی وجہ سے انہوں نے اپنے نبیوں کا قتل کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا انجام یہاں پر بیان کیا کہ جو لوگ ناحق انبیاء کا قتل کرتے ہیں، اور انبیاء کے ساتھ ساتھ انبیاء کے علاوہ عام لوگ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو، برائیوں سے روکتے ہیں لوگوں کو، ایسے لوگوں کا بھی جو اگر قتل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس دردناک عذاب ہے۔ کوئی مخصوص عذاب کو اللہ نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، مطلق اللہ نے رکھا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس دردناک عذاب ہے۔ اب وہ دردناک عذاب کس حد تک بھیانک ہوگا، کس حد تک خطرناک ہوگا، اللہ رب العالمین وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے واضح الفاظ میں یہ انجام بتایا
کہ نبیوں کا اور نیک اور خیر کے کاموں کی طرف بلانے والے لوگوں کا اگر قتل کیا جائے گا تو پھر ایسے انسانوں کے لیے آخرت میں کوئی اچھائی نہیں رہے گی۔ پھر اللہ نے کہا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ ایسے لوگوں کے دنیا اور آخرت کے اعمال برباد ہیں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے دوسری بات ان کے لیے بیان کی کہ اگرچہ انہوں نے دنیا میں نیک کام کیے ہوں لیکن ان کے وہ نیک کام بھی اللہ کے پاس وہ اکارت ہو جائیں گے، ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ وما لهم من ناصرین، اور کل قیامت میں حشر کے میدان میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی مددگار ان کو میسر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی مددگار جن کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس وقت صرف اللہ کا عذاب ہوگا اور یہ ان لوگوں کا انجام ہوگا۔ لہٰذا اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔